کہ قبلہ ہونا چاہیے. جب یہ لوگ اب اجتماعی عبادت کریں تو اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. کوئی یونیفارم اللہ پاک نے خاص نہیں کی کہ یہ والا لباس پہنو یہ والا نہ پہنو. کوئی اور وحدت کی چیزیں نہیں بنائی جو انسان کے اختیار. بے قیمت چیز دے دی ہمیں وحدت کے لیے، بے قیمت. قبلہ کی طرف منہ کرنے میں کسی کے پیسے نہیں لگتے. اور اگر ایک یونیفارم ہوتا کہ سارے مسلمان صرف ایک ہی لباس پہنے دوسرا نہیں پہن سکتے، ایسا نہیں ہے. جس علاقے کا جو کلچر ہو وہاں کا لباس پہنے، کوئی ممنوع نہیں ہے. سنت بتلا دی کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے، لیکن جو ہے اس کے ساتھ جو ہے خاص نہیں کیا کہ یہ والا لباس پہننا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. بس اتنا بتلا دیا کہ اسراف نہ ہو، لباس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، اور جو ہے غیروں کی مشابہت نہ ہو. جو کفار ہیں ان کی مشابہت والا لباس نہ ہو. باقی جس قسم کا تمہارا کلچرل لباس پہنو، سادہ پہنو، اچھا پہنو، مہنگا پہنو، سستا پہنو، کوئی منع نہیں. بے قیمت چیز جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے وحدت کی بنائی ہے، اور وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے. دوسرا پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے رمضان مبارک، اور تقریباً 2 مہینوں کے بعد ہم نے پہلے پارے پر جو بریک لگائی تھی اب آگے شروع کیا ہے. آیت نمبر 142 ہے سورۃ بقرہ کی. کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. تحویل قبلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا تھا بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس سے تحویل قبلہ ہوا 16 یا 17 مہینے کے بعد، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے. اس اعتراض کا جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے جواب دیا ہے. پہلے 1-2 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، پھر اس آیت کی تشریح تو صرف 1-2 منٹ کی ہے. سب سے پہلے بہت ہی قیمتی بات جو انتہائی توجہ سے سننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو قبلہ رخ ہونا، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے. قبلہ رخ ہونا اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قبلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف توجہ کی جائے، جس کی طرف رخ کیا جائے، اس کو قبلہ کہا جاتا ہے. اب اللہ پاک جل شانہ جیسا کہ یہاں پر بھی ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر کدھر بھی رخ کر لو اللہ وہاں پر ہے. ظاہری بات ہے جب مسلمان عبادات کرتے ہیں تو عبادات میں مسلمانوں کا مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے. تمام عبادات میں سب کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. تو یہاں پر قبلہ ایک خاص مخصوص کر دیا گیا کہ یہ بلڈنگ ہے، یہ عمارت ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہی بات اصل ہے جو بنیادی ہم نے سمجھنی ہے. ایک تو عبادات وہ ہیں جو انفرادی کی جاتی ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. ان میں سے 3 عبادات ایسی ہیں جو انفرادی کی جاتی ہے. کلمہ بھی انفرادی پڑھتا ہے بندہ، اور زکوٰۃ بھی انفرادی طور پر دی جا سکتی ہے. حج اپنا روزہ بھی انفرادی طور پر رکھا جا سکتا ہے. روزے کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ سب اجتماعی رکھیں گے تو روزہ ہوگا، یا اس کا اجتماعی رکھنے کا اللہ نے حکم دیا کہ سارے اکٹھے بیٹھ کر روزہ رکھو، اکٹھے بیٹھ کر کھولو. زکوٰۃ سب لوگ اکٹھے ہو کر دو، ایسا نہیں ہے. تو کلمہ، روزہ اور زکوٰۃ یہ 3 ایسے ارکان ہیں اسلام کے جو انفرادی کیے جاتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے کوئی سمت متعین نہیں فرمائی، اور صاف فرما دیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم ادا کرو گے اللہ وہاں پر ہے، اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا. اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ باقی عبادات جو ہیں 2 ہی باتیں رہ گئی ہیں، ایک نماز اور ایک حج. یہ وہ عبادات ہیں جن کو اجتماعی طور پر ادا کیا جائے گا. نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی اور حج بھی اجتماعی طور پر ہوگا، سارے کے سارے لوگ. بلکہ اس میں تو دن بھی خاص ہیں اور جگہ بھی خاص ہیں. خاص دنوں کے اندر خاص جگہوں پر جانا ہے. مینا میں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، ابھی فلاں طواف کرنا، طواف زیارت ہے، طواف قدوم ہے. مطلب ہے کہ سارے اعمال جو ہیں صفا مروہ کی صحیح ہے یا کچھ بھی ہے وہ اجتماعی ہیں. اور جماعت بھی اجتماعی، نماز بھی اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے.
تو ان اجتماعی عبادات کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے ایک قبلہ کی تخصیص فرمائی اور حکم دیا کہ یہ اس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب دیکھیں جو اجتماعی نظام زندگی ہوتا ہے نا گزارنے کے لیے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے انسانوں کو، ایک ملی وحدت کی ضرورت ہے۔ اب وہ وحدت انسانوں کی بنائی ہوئی ہو یا رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہو، یہ بات بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی جو وحدت ہے وہ کیا ہے؟ بہت سی قومیں جو اسلام اہل کتاب نہیں ہیں، اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، اہل قبلہ نہیں ہیں، یا دوسرے دیگر ادیان جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی ملی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے اصول بنائے۔ کسی نے زبان کی بنیاد پر ملی وحدت کو قائم کیا ہے، کسی نے علاقے کی بنیاد پر، کسی نے رنگ کی بنیاد پر۔ اب مغرب کے اندر دیکھ رہے ہیں گورے اور کالے کا کتنا فرق ہے، سینکڑوں سالوں تک تو کالا اور گورا آپس میں ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہندوازم میں ہم لوگ چلے جائیں، وہاں پر بھی ایسا ہی ہے، بڑے خاندان کے برہمن اور فلاں شودر چھوٹے خاندان کے ہیں، بڑے چھوٹے خاندان کا بڑے خاندان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی اپنی وحدت ہر ایک نے بنائی ہوئی ہے، اپنے اپنے اصول ہر ایک نے وضع کیے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اصول جو انسانوں نے وضع کیے ہیں وہ اجتماعیت کے لیے نہیں ہیں، وہ دراصل انفرادیت کے لیے۔ ان سے انتشار اور زیادہ پھیلتا ہے اور جو ہے انفرادیت اور زیادہ بڑھتی ہے، کئی گروہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ گورا اور کالا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور اسی طرح زبان، کوئی کہ میری زبان عربی ہو جائے، میری زبان انگلش ہو جائے، میری زبان اردو ہو جائے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ساری غیر اختیاری چیزوں کو انسان نے اپنی ملی وحدت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا لیا، ایک محور و مرکز بنا لیا، جو کہ دراصل اجتماعیت نہیں تھا، ملی وحدت نہیں تھی، بلکہ وہ انفرادیت تھی، انتشار تھا۔ یہ بات جب ہم سمجھ میں آ گئی تو اب اللہ پاک جل شانہ جو خالق کائنات ہیں، جنہوں نے بندوں کو پیدا فرمایا، تو اللہ پاک جل شانہ نے ملی وحدت کے لیے انسانوں کو دو چیزیں عطا فرمائیں، ایک عقیدہ اور ایک قبلہ۔ عقیدہ بھی سب انسانوں کا ایک ہونا چاہیے کہ سینکڑوں خداؤں کی پوجا کرنے کے بعد بجائے ایک ذات وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، ایک رسول کی اطاعت کی جائے، قیامت پر ایمان رکھا جائے، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہو، توحید، رسالت اور آخرت، عقیدہ ایک ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ قبلہ ہونا چاہیے۔ جب یہ لوگ اپنی اجتماعی عبادت کریں تو اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ کوئی یونیفارم اللہ پاک نے خاص نہیں کی کہ یہ والا لباس پہنو، یہ والا نہ پہنو، کوئی اور وحدت کی چیزیں نہیں بنائی جو انسان کے اختیار، بے قیمت چیز دے دی ہمیں وحدت کے لیے، بے قیمت۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے میں کسی کے پیسے نہیں لگتے۔ اور اگر ایک یونیفارم ہوتا کہ سارے مسلمان صرف ایک ہی لباس پہنے، دوسرا نہیں پہن سکتے، ایسا نہیں ہے۔ جس علاقے کا جو کلچر ہو وہاں کا لباس پہنے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ سنت بتلا دی کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے، لیکن جو ہے اس کے ساتھ جو ہے خاص نہیں کیا کہ یہ والا لباس پہننا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ بس اتنا بتلا دیا کہ اسراف نہ ہو، لباس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، اور جو ہے غیروں کی مشابہت نہ ہو، جو کفار ہیں ان کی مشابہت والا لباس نہ ہو۔ باقی جس قسم کا تمہارا کلچرل لباس پہنو، سادہ پہنو، اچھا پہنو، مہنگا پہنو، سستا پہنو، کوئی منع نہیں۔ بے قیمت چیز جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے وحدت کی بنائی ہے، اور وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں تھیں، یا تو یہ صورت ہوتی کہ سب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا آزاد، کہ بھائی اللہ تو ہر طرف موجود ہے اور تم جدھر مرضی چاہو عبادت کر لو، سب کو چھوڑ دیا جاتا۔ اب ایک ہی بندہ فجر کی نماز کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، ظہر کی کہیں اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، عصر کی کدھر اور کرتا، مغرب کا کہیں اور پھر کئی بندے اپنے اپنے رخ پہ نماز ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے، تو یہ سارا انتشار ہوتا۔ تو انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے یہ متعین فرمایا کہ جماعت کی نماز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ قبلہ کی طرف رخ، تاکہ ملی وحدت اور نظام قائم رہے۔ اب یہاں پر وہ حدیث بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن چیزوں کو اللہ پاک دیکھ کر خوش ہوتے ہیں سب سے زیادہ، ان میں سے ایک جماعت کی نماز ہے۔ ہمیں صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے فرماتے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو،
صفوں کو سیدھا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ بھی اسی وجہ سے دیا گیا تاکہ تمہاری ملی وحدت قائم رہے، صفیں سیدھی رہیں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک تمہاری صفیں سیدھی رہیں گی تمہارے دل بھی سیدھے رہیں گے، قبلہ کی طرف بالکل سیدھے ہوں گے سارے کے سارے، تمہارے دل بھی سیدھے رہیں گے، صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ملی وحدت کے لیے ہمیں قبلہ کی طرف رخ کرنے کا اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا۔ ایک تو یہ بات ہم سمجھ لیں، اور دوسری بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک جہت قبلہ ہے، ایک سمت قبلہ ہے۔ سمت قبلہ، جہت قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ کی بالکل سیدھ میں نماز پڑھنی ہے ہم نے۔ اب ہم یہاں ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ قبلہ کی سیدھ بالکل کدھر ہے، اب تو جدید آلات آ گئے ہیں، کمپاس آ گیا ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے ماپ لیتے ہیں، اتنے ڈگری پہ اس کو رکھیں گے تو بالکل قبلہ کی سیدھ ہو جائے گی، اب تو پتہ چل گیا ہے۔ لیکن جب جدید آلات نہیں تھے تو بالکل قبلہ کی سیدھ جو ہے وہ مشکل تھی دور والوں کے لیے۔ جس کو قبلہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے تو آسان ہے، بالکل قبلہ کی سیدھ میں نماز پڑھے گا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے کچھ گنجائش بھی دے دی۔ یہاں پر تو قبلہ کا رخ ہے اور قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ مسجد حرام تو کافی کھلی جگہ ہے۔ تو اب جو دور والے ہیں، دیگر ممالک کے لوگ ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب دور والے لوگ ہیں، ان کے لیے سمت قبلہ کافی ہے، یعنی ہمیں ہماری سمت مغرب کی طرف قبلہ ہے، مغرب کی طرف جو بندہ منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے بالکل قبلہ کی سیدھ میں ہونا ضروری نہیں ہے، ایک سمت ہے، اس لائن کی طرف مغرب ایک لائن ہے، ایک سمت ہے، اس کی طرف منہ کر کے پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ 100% بالکل سیدھ میں ہونا ضروری نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ ہم گھروں میں مصلی بچھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ٹیڑھا میڑھا ہو ہی جاتا ہے نا۔ 100% ہر وقت تو ہر کسی کے پاس کمپاس نہیں ہوتا، نہ موبائل ہوتا ہے نہ وہ چیک کر سکتا ہے، ہر کسی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کمپاس کو چیک کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے اس سے جو نزدیک والے ہیں، بیت اللہ کے قریب اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کسی پہاڑ پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، یا خود مسجد حرام میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کو سامنے بیت اللہ نظر آ رہا تھا، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بالکل سیدھ میں نماز پڑھے، وہ جہت قبلہ کا اہتمام ہے۔ اس لیے جہت قبلہ قریب والوں کے لیے جن کو نظر آ رہا ہے ان کے لیے ضروری ہے، جو دور والے ہیں ان کے لیے سمت قبلہ کافی ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجیے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ تو باتیں سمجھنے کے بعد اب ہم آیت سمجھتے ہیں، بالکل آسان سی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء، سب سے پہلے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو، انہوں نے بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قرآن پاک میں ہے، روئے زمین پر سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنایا گیا وہ مکہ تھا، جس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر طوفان نوح میں پوری دنیا جو ہے وہ ڈوب گئی اور بیت اللہ بھی جو ہے وہ منہدم ہو گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ پھر بعد میں انبیاء بنی اسرائیل جب تشریف لائے، یعقوب علیہ السلام نام لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد پھر انبیاء جتنے چلے آگے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء جو ہیں، داؤد علیہ السلام، سارے ان کا قبلہ اللہ پاک جل شانہ نے بیت المقدس کو ٹھہرایا، گنبد صخرہ کو ٹھہرایا۔ لیکن اس میں بھی علامہ ابن جوزی، علامہ ابن العالیہ، کئی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ حضرات بھی جب گنبد صخرہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ بھی ہو جائے، دونوں کی طرف ہو جائے۔ بیت المقدس اس طریقے سے وہ سمت طے کرتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ بھی ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا چلتا رہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شروع میں تو آپ کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا، پھر ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے کچھ عرصہ، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 یا 17 مہینے، بخاری شریف کے اندر ہے حدیث پاک میں، 16 یا 17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے نا وہ بیت اللہ ہی بن جائے، کیونکہ میرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ تھا۔ تو اس خواہش کو اللہ پاک نے جو پورا فرمایا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے، قرآن پاک میں ہے، یہاں پر بھی آ رہا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء،
ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ کرنا، آسمان کی طرف دیکھنا ہمیں معلوم ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، اس لیے اب جو ہے اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف پھیر لیجیے۔ ابھی بھی وہ علامات موجود ہیں، مسجد قبلتین مسجد مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پہلے ایک طرف محراب تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر دوسری طرف محراب بنایا گیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، وہ قبلتین مسجد اس کا نام ہے، مسجد قبلتین۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا تو منافقین، مشرکین اور یہود نے جو ہے وہ شور مچا دیا کہ یہ ان کا کیسا دین ہے، مسلمانوں کو ٹکتے نہیں ہیں، ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ کل بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے شروع کر دی، اب پھر بیت اللہ کی طرف شروع کر دی۔ حسد تو ان کو ویسے ہی تھا، حسد تو ویسے ہی تھا، تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس پر حسد کرتے ہوئے یہ اعتراض کیا، اور اس اعتراض کا اللہ پاک جل شانہ نے پہلے ارشاد فرما دی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، یہ بے وقوف لوگ، اللہ پاک ان کو سفہاء کا معنی تھا بے وقوف، احمق لوگ، احمق جس کو کہتے ہیں، بے وقوف ہوتا ہے جس کو عقل نہیں ہوتی، ان کو بے عقل کہا گیا کہ یہ یہود، یہ منافقین، یہ مشرکین اب یہ کہیں گے، سَيَقُولُ یہ کہیں گے کہ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ جہتیں ساری اللہ کی، 6 جہتیں ہیں نا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور فوق تحت، اوپر نیچے، 6 جہتیں بنتی ہیں، ساری جہتیں مشرق مغرب ساری کی ساری جہتیں اللہ کی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتے ہیں اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور اس میں اللہ پاک کی بڑی حکمتیں تھیں، ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ کبھی مسلمانوں کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم اس بلڈنگ کی عبادت کر رہے ہیں، بیت اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ صاف سمجھ میں آ جائے، اس بات پر یقین آ جائے کہ ہم اصل میں بیت اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پھر اللہ کا حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم نے ادھر شروع کر دی، پھر اللہ کا حکم ہوا بیت اللہ کی طرف منہ کرو، ہم نے ادھر شروع کر دی، اللہ تیسری جگہ کا حکم دے دیتے، چوتھی جگہ کا حکم دے دیتے، ہم ادھر کر لیتے منہ۔ تو اصل میں ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اس کو خدا نہیں، اس کو بت نہیں سمجھ رہے، ہم تو اللہ کے حکم کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کی صفائی رکھو، ہم اس اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں اصل میں۔ اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں چلے جاؤ اللہ موجود ہے۔ تو یہ اس آیت کا جو ہے وہ مطلب بنتا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ مسلمانوں پر کئی وجہ سے حسد کیا گیا، خاص طور پر علماء نے لکھا ہے، ایک تو قبلہ کی وجہ سے یہودیوں نے حسد کیا، ایک حسد جو ہے نا وہ اہل کتاب اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کو جمعہ کا دن عبادت کے لیے کیوں ملا؟ اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا تھا کہ عبادت کا ایک دن چناؤ کرو، تو یہودیوں نے اپنے لیے عبادت کا ایک دن چن لیا ہفتہ، عیسائیوں نے اپنے لیے عبادت کا دن چن لیا اتوار، حالانکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھا وہ جمعہ، اللہ نے ان کو بتلایا نہیں، چننے کا اختیار دیا۔ اور مسلمانوں کو اللہ پاک جل شانہ نے فضل فرمایا، ان کی فضیلت ہے، ان کو اللہ پاک نے رہنمائی کی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کی، تو انہوں نے اپنے لیے جمعہ کے دن کا چناؤ کیا، جو کہ اللہ کی منشا کے مطابق صحیح عبادت کا دن تھا اور سارے دنوں کا سردار تھا۔ اس وجہ سے بھی حسد کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اہل اسلام پر دوسرے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، جیلس ہیں، جس کی وجہ سے اہل اسلام کا ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، ان کو بانٹ دیتے ہیں۔ آج بھی ہماری وحدت، ملی وحدت کا جو ذریعہ ہے سب سے بڑا، وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملی وحدت کا سب سے بڑا ذریعہ عقیدہ ہے، عقیدہ ایک ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، آپ کے بعد کسی اور کو نبی نہ مانا جائے، آپ ہی آخری نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آخرت پر ایمان ہو ہم سب کا، کہ قیامت قائم ہونی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ عقیدے کی بھی وحدت ضروری ہے، اور ظاہری عملی طور پر بھی وحدت ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جائے۔ یہ آج کی آیت کی تشریح ہماری مکمل ہوئی ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔